بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی انعم علینا بالاسلام والصلاة والسلام علی من ارسلہ اللہ بالہدى ودین الحق الداعی الی الجنة والرضوان. قال اللہ عز وجل بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین. معزز خواتین و حضرات، وقت کے ساتھ ساتھ نئے سے نیا فتنہ رونما ہو رہا ہے، اور یہ ضروری ہے کہ ہم جیسے دین کے خدام ہر پیدا ہونے والے فتنے کا بر وقت توڑ کریں. دور حاضر کا ایک جدید فتنہ ہیومن ملک بینک بظاہر انسان کو یہ سہولت دی ہے کہ خواتین اپنا دودھ ان بینکوں میں جا کر فروخت کریں، اور پھر وہ کمپنیاں جو دودھ جمع کرتی ہیں وہ آگے اس دودھ کو فروخت کریں. اس حوالے سے میں کچھ ضروری گزارشات آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا. ان میں سب سے پہلے جو چیز میں آپ کے سامنے پیش کروں گا اس کا تعلق بنیادی طور پر رضاعت کی شرعی حیثیت کے ساتھ ہے. سب سے پہلی چیز جو یہاں سمجھنے والی ہے وہ یہ کہ رضاعت کہتے کسے ہیں. رضاعت کا معنی دودھ پلانا، اور یہ صرف انسان کا ہی نہیں بلکہ جانور کا بھی خاصہ ہے. کوئی بھی جانور ممالیہ حلال ہو یا حرام وہ ہمارا موضوع نہیں، لیکن ہر مادہ ممالیہ اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے. شریعت اسلامیہ نے رضاعت کے لیے باقاعدہ طور پر ہمارے سامنے بے مثال تعلیمات رکھی ہیں. یہی وجہ ہے کہ جب ہم احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمارے سامنے باقاعدہ رضاعت کے ابواب آ جاتے ہیں. اور اس سے پہلے قرآن مجید ہمارے سامنے ہے. میں نے آپ کے سامنے ایک آیت مبارکہ کا چھوٹا سا ٹکڑا پڑھا کہ مائیں اپنے بچوں کو 2 سال تک دودھ پلاتی ہیں. پھر اللہ رب العزت نے سورۃ النساء ہے، 4 پارہ ہے، آخری آیت مبارکہ ہے، فرمایا وَأُمَّهَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ، اور تمہاری رضاعی مائیں تم پر حرام ہے. تو پہلی چیز کہ رضاعت کی نہ صرف یہ کہ ایک شرعی حیثیت ہے بلکہ شریعت نے اس بارے میں ہمیں پوری طرح آگاہ بھی کیا ہے. اور یہ مسئلہ کوئی آج کا نہیں بلکہ ابتدائی انسانیت سے مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی آ رہی ہیں. اب سوال یہ ہے کہ آج کے دور میں ہیومن بینک قائم کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کے بہت سارے مقاصد ہیں. مثلا ان میں سب سے پہلا تو خواتین کے خلاف ایک خوفناک سازش، اور وہ یہ کہ خواتین جن کا اصل کام گھر سنبھالنا تھا، نئی نسل کی افزائش کے ساتھ ساتھ پرورش اور تربیت کرنا تھی، ان کو ہم نے کفار کا انگوختہ دہراتے ہوئے ایک ایسے کام پر لگا دیا جو ان کے کرنے والا تھا ہی نہیں، اور وہ کام تھا پیسے کمانا. جدید سائنس یہ کہتی ہے
کہ بچہ اپنی پیدائش کے 1 گھنٹے کے اندر اندر اس قابل ہو جاتا ہے کہ اس کی والدہ اس کو دودھ پلائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بچے کے لیے کم از کم 6 مہینے تک والدہ کے دودھ کے علاوہ کوئی بھی خوراک کسی بھی لحاظ سے موزوں نہیں ہے۔ اگر 6 مہینے کے دوران بچے کو ماں کے دودھ کے علاوہ پانی بھی پلایا جائے تو اس سے بچے کی صحت پر منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ ایک ماں جب بچے کو دودھ پلاتی ہے تو کم از کم روزانہ 4 گھنٹے اسے بچے کے ساتھ گزارنا پڑتے ہیں، جس کے نتیجے میں بچے کی طبیعت، بچے کا مزاج، اس میں والدہ کی طرف سے بہت ساری ایسی چیزیں آ جاتی ہیں جو کسی اور خاتون بلکہ کسی اور فرد کی طرف سے نہیں آ سکتی۔ تو ہم نے خواتین کو بنا دیا پریکٹیکل، نتیجتاً خواتین کے پاس وقت نہیں، اس کے نتیجے میں پھر اس قسم کے بینکس قائم ہونا شروع ہو گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا بڑا مقصد وہ کیا تھا کہ جی بہت ساری خواتین اپنا فکر بچانے کے لیے، اب میں فکر کی یہاں تفصیل نہیں بیان کر سکتا، شرم و حیا کے تقاضے اس کو مزید کھول کر بیان کرنے کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ اپنا فکر بچانے کے لیے خواتین بچے کو دودھ پلاتی ہی نہیں، حالانکہ اس کے نتیجے میں خوفناک ترین بیماریاں لاحق ہو سکتی ہیں، جن میں بریسٹ کینسر بھی شامل ہے۔ تو اس لیے ہیومن بینک قائم کر دو، بازار سے جس طرح آپ ڈبے کا دودھ خریدتے ہیں بالکل ایسے ہی کسی عورت کا دودھ خریدو، بچے کو پلا دو۔ ایک تیسری چیز بھی سامنے آتی ہے اور وہ یہ کہ بعض خواتین کو فطری طور پر یا تو دودھ اترتا ہی نہیں، اور یا پھر اگر اترتا ہے تو تھوڑا، تو اس کمی کو پورا کرنے کے لیے ہیومن بینکس کا قیام ضروری ہے۔ حالانکہ یہ بات طے شدہ ہے کہ خواتین اگر یہ محسوس کریں کہ ان کا دودھ پورا نہیں ہے تو اس کا بڑا آسان سا علاج ہے، اور وہ علاج یہ ہے کہ اپنی خوراک کا خیال رکھیں، اور خوراک میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ اب اس کو ہم تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں اور اس حوالے سے بھی ہم کچھ نکات کی طرف اشارہ کریں گے۔ ان میں سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ کیا کسی خاتون کے لیے اپنا دودھ فروخت کرنا جائز ہے؟ دور ہے معزز خواتین و حضرات کمرشلزم کا۔ یاد رکھیے، اگر ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہیومن ملک بینکس کے قیام کا مقصد انسانیت کی خدمت ہے تو ہم احمقوں کی جنت میں بس رہے ہیں۔ یہ ایک بزنس بنے گا، ایک کاروبار بنے گا، جس طرح ملٹی نیشنل کمپنیاں بیکار اور فضول قسم کی چیزیں بیچ کر راتوں رات کروڑوں نہیں اربوں روپیہ کما لیتی ہیں۔ اکیلے پاکستان میں یہودی کمپنی کوکا کولا کی سیل ایک دن کی 20 ارب سے زیادہ ہے، 20 ارب روپے سے زیادہ ایک دن میں کوکا کولا پاکستان میں فروخت ہو رہا ہے۔ دیگر ممالک کا حساب آپ خود کر لیں، اور یہ بیکار ترین ڈرنک ہے جس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ گندے سے گندے فلش پر 1 لیٹر کوکا کولا کی بوتل آپ ڈال دیں اور اس کے بعد آدھے گھنٹے کے بعد اوپر سے پانی بہا دیں، فلش آپ کا صاف ہو چکا ہوگا۔ تو فلش صاف کرنے والا کیمیکل ہم پی پی کے ایک دن کا 20 ارب روپے ان کمپنیوں کو دے رہے ہیں۔ اب ملک بینکس کا جو قیام ہے اس کا بنیادی مقصد میں نے ایک آپ کو سمجھا دیا، دوسرا ہے کمرشل، پیسہ کمانا، نوٹ چھاپنا۔ پھر اسی طریقے سے ایک اور چیز یہاں سمجھنے والی ہے، امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دودھ پیا تھا، اور یاد رکھیے سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جو کچھ دیا گیا وہ عوض نہیں تھا، دودھ کی قیمت نہیں تھی۔ شریعت کی نظر میں
ہیومن ملک، عورت کا دودھ فروخت کرنا جائز ہے ہی نہیں۔ وہ تو صرف اس لیے ہوتا ہے کہ ایک عورت اگر بچے کا دودھ پلا رہی، چاہے وہ سگی ماں کیوں نہ ہو، قرآن کہتا ہے وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ جب عورت بچے کا دودھ پلا رہی ہوتی ہے، اس کو اضافی کپڑوں کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو اضافی خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، شریعت کہتی ہے وہ پوری کرو۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی اہم چیز میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے یحرم من الرضاعۃ ما یحرم من النسب، بڑی قیمتی حدیث ہے۔ فرمایا رضاعت کے ساتھ وہ تمام رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نسب کے ساتھ حرام ہو جاتے ہیں۔ میں اس کی مثال آپ کو دوں گا۔ فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں داخل ہوئے تو سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی لخت جگر بھاگتی ہوئی آئیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے چچا زاد بھائی تھے، لیکن ان کی زبان سے بھائی کا لفظ نہیں نکلا، وہ نبی علیہ السلام کو چچا چچا کہہ کر پکارتی ہوئی آئیں۔ وجہ کیا تھی کہ سیدنا حمزہ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہی عورت کا دودھ پیا تھا، یہ دونوں آپس میں رضاعی بھائی تھے، اور عربوں کے ہاں نسب کے رشتے کو مقدم نہیں کیا جاتا تھا، رضاعت کے رشتے کو مقدم کیا جاتا تھا۔ اب اس ہیومن بینک کے نتیجے میں آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے، پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ دودھ کس عورت کا ہے، اور ہو سکتا ہے زندگی کے کسی موڑ پر اس عورت کی بیٹی یعنی رضاعی بہن کے ساتھ اس دودھ پینے والے لڑکے کا نکاح ہو جائے، نتیجتاً نسل انسانی کا بربادی کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ یہاں پر ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں، جدید سائنس یہ کہتی ہے کہ ماں کے دودھ کا اثر انسان کے جسم میں 40 سال کی عمر تک رہتا ہے۔ امام غزالی نے المستصفیٰ میں لکھا ہے کہ رب کائنات جو تعلیمات انسان کو دیتے ہیں ان میں یہ ہے کہ دین، عزت، عقل، نسل اور مال کی حفاظت کی جائے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ہیومن بینک کے قیام کی صورت میں نسل انسانی خطرے میں پڑ جائے گی۔ آگے بڑھیے، ہمارے پنجابی زبان میں ایک جملہ بولا جاتا ہے، میں جس کا مفہوم آپ کے سامنے رکھتا ہوں کیونکہ ہر بندہ پنجابی نہیں جانتا۔ اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ انسان جس باپ کا خون ہوتا ہے اس کا اثر بھی انسان پر ظاہر ہوتا ہے، اور جس عورت کا دودھ پیتا ہے اس عورت کا بھی انسان کے جسم پر، انسان کی عملی زندگی پر اثر ہوتا ہے۔ اب اگر یہ ملک بینکس قائم ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اگر اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کسی فحشہ بدکارہ عورت کا دودھ اس بینک کے اندر جمع ہے اور بچہ وہ دودھ پی لیتا ہے تو لازمی طور پر اس کا اثر اس پر ظاہر ہوگا۔ اگر بے دین، جاہل، دین دشمن عورت کا دودھ پی لیا، کیا گارنٹی ہے؟ کیونکہ ہیومن ملک بینکس قائم کرنے والوں نے یہ تقسیم تو رکھنی نہیں کہ جناب یہ زانیہ عورت کا دودھ ہے، یہ کافرہ عورت کا دودھ ہے، یہ فیشنیبل عورت کا دودھ ہے، یہ متقی پرہیزگار نمازی عورت کا دودھ ہے۔ ایسا تو ہوگا نہیں، اس لیے کہ انہوں نے تو کاروبار کرنا ہے، انہوں نے تو اپنا نوٹ چھاپنے ہیں، پیسے کمانے ہیں۔ تو اس کے نتیجے میں پھر کیا ہوگا کہ نئی نسل
برباد ہو جائے گی۔ پھر جب یہ کاروبار بنے گا تو ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں، بے شک وہاں فوڈ اتھارٹی تو موجود ہے، لیکن اس کا کردار یا تو محدود ہے اور یا سرے سے ہے ہی نہیں۔ پھر جب دودھ مارکیٹ میں آئے گا، خود ساختہ بنایا ہوا دودھ مارکیٹ میں آئے گا، اور اس کے نتیجے میں پھر بچوں کی ان گنت لاتعداد بے شمار اموات ہمارے سامنے آئیں گی۔ مزید اس سلسلے کو لے کر جب ہم آگے بڑھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسا ایک معاملہ آیا، پتہ چلا کہ یہ تو آپس میں رضائی بہن بھائی ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فوری طور پر ان کو الگ کروا دیا۔ تو ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ جو بچہ دودھ پی رہا ہے یہ کس عورت کا ہے؟ پھر مزید آگے بڑھیے، بعض عورتیں مختلف بیماریوں کا شکار ہوتی ہیں، ان میں ایڈز بھی شامل ہے، ان میں کینسر بھی شامل ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے اگر کسی ایڈز یا کینسر زدہ عورت نے اپنا دودھ اس بینک میں جا کر فروخت کر دیا اور وہ بچوں کے اندر منتقل ہو گیا، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ رہا مسئلہ جی، وہ باقاعدہ وہاں پر لیبارٹری ہوگی، وہاں پر باقاعدہ ٹیسٹ ہوگا۔ وہ ٹیسٹ کیسے ہوتے ہیں، وہ لیبارٹریاں کیسی ہوتی ہیں، وہاں پر کیا کچھ ہوتا ہے، یہ آپ لوگ بھی اچھی طرح جانتے ہیں، اور میں بھی اس بات کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں۔ اب ایک اور بات کہ ہمیں آپ کو سمجھانا چاہوں گا کہ جس انسان نے کاروبار کرنا نا، اول تو وہ مکمل طور پر، اگر مکمل طور پر نہیں تو کافی حد تک وہ بے حس ضرور ہوگا۔ معزز خواتین و حضرات، یہی وہ بے حسی ہے جس کو ہم تھوڑی سی مہذب زبان میں کہہ دیتے ہیں کہ جناب یہ پریکٹیکل لائف ہے، عملی زندگی۔ اب ہوگا کیا کہ ہر قسم کا دودھ فروخت ہوگا، یا پھر اپنے گھروں میں لوگ کیمیکلز کو ملا کر دودھ تیار کریں گے، جا کر وہاں فروخت کرائیں گے۔ تو حاصل کلام یہ ہے اس ساری کی ساری گفتگو کا جو خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ یہ ہیومن ملک بینکس کا قیام یہ کوئی انسانیت کی خدمت نہیں ہے، بلکہ دراصل یہ ایک خوفناک سازش ہے جس کے نتیجے میں رشتوں کا تقدس بھی پامال ہوگا، جس کے نتیجے میں ہماری نئی نسل کی تباہی اور بربادی بھی عمل میں لائی جائے گی، جس کے نتیجے میں ان گنت لاتعداد بے شمار بیماریوں کا ایک طوفان ہماری نئی نسل پر حملہ کرے گا، اور پھر اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ایلوپیتھک طریقہ علاج جو بنیادی طور پر ایک کاروبار اور بزنس ہے، اس کو فروغ ملے گا، اور اس کے نتیجے میں پھر لیبارٹری والوں کی عیاشی ہوگی، ڈاکٹروں کے خزانے بھرے جائیں گے، کیمسٹ جو میڈیکل سٹورز ہیں ان کا کاروبار چمکے گا۔ وگرنہ اب تک جو صورتحال بن چکی ہے، اب تک جو چیزیں چل رہی ہیں، کیا ہمارے بچے ماؤں کا دودھ پی کر محفوظ نہیں؟ اللہ کے فضل و کرم سے محفوظ ہیں۔ تو اس لیے ہر سطح پر، حکومتی سطح پر بھی، عوامی سطح پر بھی، ان تمام ہیومن ملک بینکس کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے، اور ہمیں نہ صرف یہ کہ ان سے دودھ لینا نہیں بلکہ ان کو مکمل طور پر ان کا بائیکاٹ کرنا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ انتہائی اختصار کے ساتھ اس وضاحت سے آپ کو بہت کچھ سمجھ آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔